آپ کو آپ کے ناکردہ گناہ جو کہ آپ نے کبھی کیے ہی نہیں اس کی تو ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ انہوں نے میرے والد سے خلا لی ہوئی ہے. تم کنجر ہو گئے ہو تو میں کنجر کہلانا پسند نہیں کرتا. والدہ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہے کیونکہ وہ کبھی بھی ایک میڈیا میں نہیں رہیں, نہ ان کو شوق تھا نہ وہ ان کا کوئی سوشل میڈیا ہے, تو ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ انہوں نے میرے والد سے خلا لی ہوئی ہے. ایک عورت جب اپنی زندگی کے 35-40 سال گزار دے تو وہ کبھی بھی یہ دن دیکھنا نہیں چاہتی. تکلیفیں, مصیبتیں, ذلتیں, ہر چیز سہے, لیکن اس امید میں کہ ایک دن ہوگا, اچھا ہوگا, ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے کیس میں بد سے بدتر ہوتا رہا. آپ کا نوجوان بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میری والدہ نے جو ایام میرے والد صاحب کے ساتھ گزارے 40 برس تک وہ کوئی اچھے نہیں تھے, بڑے ہی محبوس رہی ہوں, یعنی وہ گھٹن زدہ ماحول میں رہی. تو یہ اتنے بڑے کس طرح ہوئے, پڑھ لکھ گئے, ان کو اچھا لکھایا, پڑھایا, کھلایا, پہنایا, ان کے لیے گھر خرید کر دیا, سارا کچھ. میں خود کرائے کے کسی گھر میں کسی کے پاس رہ رہا ہوں, سب کچھ ان کو دین کے حوالے کر کے السلام علیکم کہہ کے آگے, تو میں برا آدمی. اور میرے پاس وہی 3-4 سوٹ ہوں گے, 4 کپڑے ہوں گے. میرے 2 سال ہو گئے, میرا خیال ہے میں نے کوئی شرٹ نہیں خریدی. تو سارا کچھ تو ان کو دیا نا, ان کے لیے کیا, ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلایا, ان کو اچھے سے ایک وقت کا وہ بتا دے زندگی میں. چھوٹے بڑے ہوئے, جب سے میری شادی ہوئی میرا خیال ہے تو 40 کے قریب 40 برس کے ہو گئے ہوں گے. کسی دن مجھے بتائیں وہ بھوکے سوئے ہوں یا انہوں نے کوئی برا کھانا کھایا ہو. تو اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں, بندے کے اختیار میں کیا ہے. دیکھیں ایک والد کو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ بچے جوان ہوں گے تو دست و بازو بنیں گے, بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. وہ بھی میں نے ان سے نہیں کہا, وہ بھی میں نے نہیں کہا کہ میرے دست و بازو بنو, چونکہ ابھی میں اس قابل ہوں الحمدللہ, اور مجھے میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ مرتے دم تک, آخری سانس تک مجھے اب کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے اپنے بچوں کا بھی مجھے محتاج نہ کرنا. مرتے دم تک میری یہی دعا رہی ہے اپنے رب سے کہ مجھے یا اللہ اپنے بچوں کو بھی محتاج نہ کرنا, چونکہ میں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا سوائے تیرے. انسان کے کچھ عمل ہوتے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہوتے, لیکن اس عمل, ان حرکات, ان چیزوں کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو درد ہو رہا ہوتا ہے, تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو پہلے آپ اس کی شکایت کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں, پھر آپ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں کہ ہمیں درد ہو رہی ہے. لیکن افسوس کوئی سننے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر اس درد کی شکایت آپ اس کے ارد گرد کے لوگوں سے کرتے ہیں. ہمارے کیس میں میرے والد کے بھائیوں سے کی, بہنوں سے کی, ہر کچھ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے ہر اس غلط چیز پر سٹینڈ لیا اور باقاعدہ ہمارے خلاف ایک مہم کرنا شروع کر دی کہ آپ غلطیوں پر بات کیوں کر رہے ہو, غلطیوں پہ بات کیوں کر رہے ہو, ان چیزوں پہ, ان اعمال پہ, ان حرکتوں پہ بات کیوں کر رہے ہو. جب ان کو کینسر ہوا وہ بہت تکلیف دہ عمل تھا. جب ان کو کینسر ہوا, obviously کینسر کا علاج پاکستان میں بہت مشکل ہے, بہت مہنگا ہے. کوئی بھی علاج مشکل ہے, مہنگا ہے. آپ کو دوائی تک مفت نہیں ملتی. تو کسی بیٹے نے تو اس کے پیسے دیے ہوں گے. اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس کی بینک کی جو ریسیٹس ہیں تو وہ میں بھیج دیتا ہوں, دکھا دیتا ہوں, شیئر کر دیتا ہوں. کہنا نہیں چاہیے, کرنا نہیں چاہیے, یہ ہر بیٹا کرے گا اپنے باپ کے لیے. لیکن کیونکہ ویڈیوز میں اس طریقے کا تاثر بنایا جا رہا ہے جیسے بچوں نے ہاتھ کھینچ لیا, یا باپ کا پوری زندگی محنت کرنے کے بعد بچوں نے پھینک دیا. تو اگر کینسر ہوا تھا تو پھر بچوں نے پیسے بھیجے کیوں؟ دوسرے بیٹے نے ہاتھ سے پکڑ کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس ایک سے ایک اپوائنٹمنٹ لینے تک وہ کیوں گیا؟ ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کو اس کے ہاتھ میں میڈیسن رکھ کے دے کہ کہیں اس کا باپ یہ بھول نہ جائے کہ اس نے میڈیسن لی ہے یا نہیں لی. تو کیا وہ بیٹی یہ چاہے گی کہ اس کا باپ اس حالت میں ہو؟
میرا بھائی جو ہے بازل، آپ کو شاید نہیں پتا، میرے والد کو جب بیگ لگا تھا تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے اس کو خالی زخم دکھایا تھا میرے بھائی کو، اور وہ بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. وہ اپنے باپ کا زخم نہیں وہ دیکھ سکا، تو کیا وہ یہ دیکھ سکے گا؟ تو کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ آج وہاں پہ اور آج ہم یہاں پہ ہیں. کاش کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. میری والدہ نے بہت کوشش کی، ہم نے بہت کوشش کی کہ چیزیں یہاں تک نہ آئیں. گھر کی بات، فیملی کی بات گھر کے اندر رہے. میرے والد نے پوری زندگی اپنی ٹرمز پہ گزاری ہے. وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی ٹرمز پہ گزار رہا ہوں. تو ان کے پاس پیسے تھے جب وہ گئے تھے، جب ان کے پاس بہت آسان ہے کہ میری شادی غلط جگہ پہ ہوئی. ایک ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میری ماں نے مجھے بہت تاکید کی کہ ذرا بیٹا ذرا تھوڑا دھیان سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے ایک ماں کو گھر بنانا ہوتا ہے، اس کو اپنی بیٹیوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنی بہوؤں کا پتہ ہوتا ہے، بیٹوں کا پتہ ہوتا ہے، شوہر کا پتہ ہوتا ہے. تو کبھی بھی نہیں چاہتی وہ. میرے چچاؤں کی طرف سے ہمیں مارنے کی دھمکیاں ملی. میں نے 18 سال محنت کر کے گھر بنایا، فائلیں لے گئے، دکھائیں لوگوں کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو سڑک پہ لے آئیں. نوٹسز بھیجے پیسوں کے، سب کچھ کیا. ہم کھڑے رہے، اف تک نہیں کی. یہ ویڈیو میں اب بنا رہا ہوں، درمیان میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو پلیز اس کے بعد اور کوئی ہم سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، کوئی انٹرویو نہیں، نہ پہلے دیا ہے نہ آگے دیں گے. میری خالی ایک ہی گزارش آپ سب سے ہوگی کہ آپ پلیز میری والدہ کی، میری بہنوں کی، بھابھیوں کی، بھابھی کی، وائف کی فوٹوز استعمال نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ چیزیں ان کی اجازت کے بغیر ہیں، اویلیبل ہیں کسی بھی آرٹیکل میں، کسی بھی ویڈیو میں. پلیز اس کو استعمال نہ کیجیے گا. آپ کے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں. یہ بات میں بہت درد کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ویڈیو میں بہت دکھ کے ساتھ بنا رہا ہوں، اور میں کبھی بھی نہیں بنانا چاہتا تھا. میری بیوی نے صرف ایک بات ایسی ہوئی، میں آپ کو جو اصل بات بتاؤں، میں نے آج تک نہیں بتایا، کہ میرے گھر کی ایک لڑکی یا عورت یا جو بھی ہے، وہ مجھے پتہ چلا کہ جی وہ کسی ڈرامے میں کام کر رہی ہے. پتہ نہیں کون سا ڈرامہ، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ جی وہ یہ کدھر سے آ رہی ہے. میں نے بھائی سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی یہ تو ریکارڈنگ سے آ رہی. میں نے کہا کس چیز کی ریکارڈنگ؟ ڈرامے کی. میں نے کہا اس نے مجھ سے اجازت لی تھی. کیا ضرورت، آپ سے اجازت لیں گے، کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اچھا مجھ سے اجازت یہ نہیں آیا، اٹ مینس آئی ایم نو بڈی. ٹھیک ہے، وٹ ایور، ڈو وٹ ایور یو وانٹ. اوکے تھینک یو، میں جا رہا ہوں. جس جگہ آپ کی عزت نہ ہو وہاں نہیں رہنا چاہیے. تو جب آئی ایم اے پشتون، ہم پٹھان، میرا پورا قبیلہ ہے پیچھے، میرے بہن بھائی ہے، میرا میری مطلب ہے عزیز رشتے دار ہیں. اس سے کوئی بھی یہ پوچھ سکتا ہے کہ یار آپ کی یہ بہو کیا کر رہی ہے ٹی وی پہ. آپ تو، ہم نے صرف تمہیں اجازت اس لیے دی تھی، ہم پٹھان لوگ ہیں، کہ تم مرد ہو، کرو ایکٹنگ، کوئی بات نہیں. تو اب تمہارے گھر کی عورتوں نے بھی کام شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے تم کنجر ہو گئے ہو. تو میں کنجر کہلانا پسند نہیں کرتا. میں نے گھر چھوڑ دیا. السلام علیکم، میں گیا.